سورہ فاتحہ کے فضائل۔ احادیث میں سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے، ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ نمبر 2، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، نمبر 3 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ نمبر 4 حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اس کا مقام نزول کیا ہے؟ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ پاک میں، دوسری مرتبہ مدینہ۔ اچھا، اس میں آیات، کلمات اور حروف کی تعداد کیا ہے؟ اس سورت میں ایک لکھی ہے، 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں، 140 حروف۔ سورہ فاتحہ کے اسماء بہت سارے اس کے نام ہیں اور اس کی وجہ ہے۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، شروع کی جاتی ہے، اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی بھی۔ سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اسی مناسبت سے اسے سورہ حمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی یہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا۔ کیا بات ہے! اور آگے چلتے ہیں، یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے السبع المثانی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ اچھا، دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورہ کنز، سورہ واقعہ، سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے سورۃ الدعا، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات، اس کو بار بار کر مل کے کہتے ہیں فاتحہ۔ تو فاتحہ دعا میں بار بار پڑھنا اور کسی نیت کے ساتھ پڑھنا، سبحان اللہ، یہ بڑا اچھا معمول ہے۔ اب میں حدیث بھی سنا دیتا ہوں تاکہ مزید سورہ فاتحہ کے فضائل بلیسنگز پتہ چل جائیں۔ کئی حدیث بخاری شریف۔ حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی پاک علیہ السلام نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ سب سے عظیم سورت۔ پھر آپ علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا
लिया। जब हमने निकलने का इरादा किया तो मैंने अर्ज की हुई आपने फरमाया तो कि मैं जरूर तुम्हें कुरान मजीद की सबसे अजमत वाली सूरत सिखाऊंगा। तो नबी पाक ने फरमाया वो सूरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। यही सबआ मसानी और कुरान अजीम है जो मुझे अता फरमाया। कुरान की अजीम तरीन सूरत मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। बहरहाल इसके बहुत सारे फजाइल हैं। जो लोग बीमार हैं परेशान हैं जरा गौर से सुनिए। नबी पाक फरमाते हैं कि सूरह फातिहा हर मर्ज की शिफा। सूरह फातिहा पढ़ के किसी मरीज को दम कर दें, अपने ऊपर दम कर दें, पानी पढ़ ले, मरीज को पढ़ ले, पानी पे दम करके पी ले तो इंशाअल्लाह अमराज से शिफा है। टॉपिक्स बहुत सारे हैं इसके, एक दो अर्ज कर देता हूँ। इस सूरत में अल्लाह ताला की हम्द सना का बयान है। अल्लाह ताला के रब होने, उसके रहमान और रहीम होने, नीज मखलूक के मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और कयामत के दिन उनके आमाल की जजा मिलने का जिक्र है। सिर्फ अल्लाह ताला के इबादत के मुस्तहिक होने और उसी के हकीकी मददगार होने का तस्वीर। माशाअल्लाह सूरह फातिहा की क्या बात है। मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें कि जब जब मौका मिलेगा मेरे ख्याल में 2 मिनट। अल्लाह फरमाता है वकीलिही या रब्बी इन्नहा उलाई कौमुन ला युमिनून। तर्जमा मुझे रसूल के उस कहने की कसम जो रसूल पाक का कौल था, अल्लाह उस कौल की कसम इरशाद फरमा रहा है। मुझे रसूल के उस कहने की कसम के ऐ मेरे रब ये लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह पाक ने अपने महबूब पाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक की भी कसम खाई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। तर्जमा ऐ महबूब तुम्हारी जान की कसम बेशक वो अपने नशे में भटक रहे हैं। अल्लाह नबी पाक की कौल की भी कसम इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह नबी पाक की उम्र मुबारक की भी कसम इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह करीम कुरान में एक जगह नबी पाक के शहर की, नबी पाक की राह गुजर की कसम कैसे इरशाद फरमाता है। अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, यानी मुझे उस शहर की कसम अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। नबी पाक जिस शहर में रहते हैं अल्लाह उस शहर की कसम इरशाद फरमा रहा है। एक और जगह अल्लाह फरमाता है तर्जमा उस जमाना महबूब की कसम, नबी पाक के जमाने की कसम। अब इन चारों आयतों को जरा जहन में रखिएगा और बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत का शेर सुनिए। आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कैसे नबी पाक की नात बयान फरमाई। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला कि कलामे मजीद ने खाई शहा। तेरे शहरो कलामो बका की कसम, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शहा, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। अल्लाह अकबर। मैं आज सारी रात आपको कुरान पाक की आयत ही सुनाता रहूं और बताता चलूं कि कहां कहां रब अज़्ज़ व जल ने नबी पाक के जिक्र को किस तरह बुलंद फरमाया। मगर एक छोटा सा जायजा पेश करके मैं अपने मौजू की तरफ आऊंगा और यहाँ मैं आज पूरा बयान इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि सिर्फ कुरान ही की बात करें। दरअसल कुरान से हमें क्यों मोहब्बत ना हो। कुरान मजीद एक तो अल्लाह की किताब है, बाकी आशिकाने रसूल से मैं एक बात करना चाहूंगा। हम नबी पाक के बहुत सारे मौजज़ात का जिक्र सुनते हैं और यकीनन जो आशिकाने रसूल हैं जब भी नबी पाक के मौजज़ात की बात करते हैं ईमान ताज़ा ही होता है, दिल खुश हो जाता है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमारे आका अलैहिस्सलाम को कैसा मर्तबा अता फरमाया। और सहाबा किराम की किस्मत पर रश्क भी आता है कि उन्होंने अपनी आंखों से चांद के 2 टुकड़े होते देखे, अपनी आंखों से सूरज को पलटते देखा, आका अलैहिस्सलाम की दुआ पर बारिश बरसते भी देखी, दुआ फरमाने पर बारिश रुकते भी देखी, हजरत अबू कतादा की निकली हुई आंख वापस लगकर रोशन होते भी देखी, और लकड़ी नबी पाक किसी सहाबी को पकड़ाएं तो उसे तलवार बनते भी देखी। ऐसे मौजज़ात हैं कि बयान करते चले जाएं। 5 उंगलियों से 5 चश्मे जारी होते भी सहाबा ने देखे, मगर हम तो नहीं देख सकते। हम सुन रहे हैं और एंजॉय करते हैं, ईमान ताजा करते हैं। मगर आप जानते हैं एक मौजज़ा जिसको सबसे बड़ा मौजज़ा कहा जाता है, नबी पाक के सारे मौजज़ात में सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा है? आज़मुल मौजज़ात जिसे कहा जाता है, द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो है कुरान मजीद फुरकान। वो आज हमारे दरमियान है ना, उसको तो हम देख सकते हैं, उसका फैजान तो हासिल कर सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी तादाद हमारी कुरान नहीं पढ़ते भी नहीं और उसको अंडरस्टैंड भी नहीं। तो आज मैं आपको कुरान से इंशाअल्लाह नाते मुस्तफा भी सुनाऊंगा, इंशाअल्लाह कुरान से बहुत सारे प्रॉब्लम्स का इलाज भी बताऊंगा।
اور قرآن کا ایک بڑا تاریخی واقعہ بھی سنا. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے the best amongst you جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو ان بیسٹ لوگوں میں شامل ہو جائے. آج سے زندگی میں ایک ریولوشن پاس کرنی ہے، اپنی زندگی میں ایک نیا پلان لے کے جانا ہے. اب میں نے اپنی لائف میں کیا چینج لانا ہے، کیا پلس کرنا ہے. تو اسی لیے آج میں نے ٹاپک صرف قرآن پاک کو لیا ہے. اندازہ ہو کہ یہ کیسا خزانہ ہے، یہ کیسا رحمت کا دریا ہے، یہ ایک کتاب میں ہمارے لیے کیا کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. پہلے بات چونکہ نعت مصطفیٰ سے چلی ہے تو میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت جائزہ پیش کروں گا، مگر میں چاہوں گا کہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی سبحان اللہ کی صدا بھی بلند ہوتی رہے. اب ذرا سنیے گا، میں قرآن کی آیتوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اور اپنے حبیب کا ذکر قرآن میں کس کس طرح کیا. سورہ فتح آیت نمبر 29 اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد الرسول اللہ فرمایا. سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ کو مصطفیٰ قرار دیا گیا. مصطفیٰ کا معنی سمجھتے؟ چوزن ون، چنا ہوا، سلیکٹڈ. سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو مصطفیٰ کا معنی کیا ہے. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. آگے سنو سورہ آل عمران آیت 179 میں اللہ فرماتا ہے مجتبی. سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضی کے لقب سے یاد کیا گیا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں عبد کامل. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا گیا. سورہ نساء آیت نمبر 174 میں آپ کو برہان یعنی واضح روشن دلیل فرمایا گیا. سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین فرمایا گیا. سورہ یاسین آیت نمبر 1 میں یاسین. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 میں طٰہٰ. سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا گیا. سورہ مزمل آیت نمبر 1 میں آپ کو مزمل. سورہ مدثر آیت نمبر 1 میں مدثر فرمایا. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 میں اللہ پاک نے آپ کو مومنوں پر اپنا احسان قرار دیا. سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے آپ کو صاحب معراج فرمایا. سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 میں صاحب کوثر. تو سورہ بنی اسرائیل کی نمبر 79 میں صاحب مقام محمود فرمایا. اللہ اکبر. جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ. قرآن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی پاک کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پیارے انداز میں بیان فرمائی. نعت خوانی کی ابتدا سبحان اللہ. بہت پیارے صحابی رسول ہیں اور بھی بہت سارے صحابی. حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی نبی پاک کی نعتیں پڑھا کرتے، مگر جو شاعر رسول نعت گو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے بہت مشہور ہوئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. تو اے نعت پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو. نعت پڑھنا تو صحابہ کی سنت ہے اور نعت سننے والوں تمہیں بھی مبارک ہو کہ نعت سننا خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. قرآن کی روشنی میں بھی آپ نے سن لیا. اب میں حدیث کی روشنی میں وہ شعر سناتا ہوں جو حدیث کی تمام بڑی کتابوں میں موجود ہے. وہ لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. اب ذرا شعر کو سمجھیے. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من كل عیب، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک بنایا ہے. كأنك قد خلقت كما تشاء، حضور آپ کو رب نے ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے.
सहाबी रसूल की नात है ये। देयर इज नो ऑब्जेक्शन ऑन द नात ऑफ सहाबी रसूल। अब मैं इन चारों अशार के सामने आज की नात ख्वानी के कुछ अशार रख देता हूं ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए। आप लिखते हैं व अहसन मिनका लम तरकत आईनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा। हुजूर आप जैसा हसीन और जमील किसी मां ने जना ही नहीं। तो अगर आज हम झूम झूम कर पढ़े कि जैसे मेरे सरकार हैं, कहो ना ऐसा नहीं कोई। ये तो साहबी रसूल की नात का तर्जमा हुआ। अगर साहबी रसूल लिखते हैं खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, हुजूर अल्लाह ने आपको सारे ऐबों से पाक पैदा फरमाया, तो अगर बरेली के ताजदार लिखें वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अरे ये तो हजरत हसन बिन साबित का तर्जमा मालूम होता है। और अब सुनो, कहते हैं का अन्नक कद खुलिक़्ता कमा तशा, हुजूर अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे। तो अगर मेरे आला हजरत लिख दें कि खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो ये वही अकीदा है, ये वही ख्याल है जो सहाबाए किराम के जमाने से जारी है और आज भी मुसलमानों में ऐसा ही है। अल्लाह पाक हमें मरते दम तक नबी पाक के गीत गाने वालों में शामिल रखे, सरकार के चर्चे को बुलंद करने वालों में हमें शामिल रखे। क्या खूबसूरत इल्तिजा। मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रज़ा खान साहब नूरी लिखते हैं दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मुहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। क्या खूबसूरत इल्तिजा करते हैं कि मेरा दीन और ईमान। फरिश्ते जो पूछें, कब्र में पूछेंगे ना फरिश्ते, सरकार का आशिक नबी पाक का दीदार भी तो करेगा ना। ये इश्क वाली बात है कि मेरा दीन और ईमान, फरिश्ते जो पूछें आका तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। सुभान अल्लाह। तो ये चंद बातें मैंने नात ख्वानी के हवाले से और कुरान से शान मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अर्ज की। अब मैं अपने बयान के दूसरे पार्ट की तरफ आता हूँ। आज मैं आपको कुरान पाक का एक बड़ा हिस्टोरिकल वाकया, कुछ वाकयात वो हैं जो हो चुके, मगर कुछ वाकयात वो हैं जो होने कुर्बे कयामत से पहले, कुछ कयामत की निशानियां आई जिनको साइंस ऑफ डे ऑफ जजमेंट भी कहा जाता है। कुछ लोग इस हवाले से भी कंफ्यूज रहते हैं या कंफ्यूज करने वाले करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्मे गैब था या नहीं। हम सब आशिकान रसूल का मानना यह है कि अल्लाह के बताए से, इस बात को याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अल्लाह ताला ने जितना अपने हबीब को इल्म दिया, अल्लाह ने दिया ना, तो अल्लाह के बताए से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इल्मे गैब था और है। अच्छा, अब इसकी बहुत आसान मिसाल, बहुत सारे क्लेरिफाई हो जाएंगे कि कयामत की निशानियां क्या है। ये तो हुआ नहीं है, तो सब होगा। कयामत से पहले की निशानियां क्या कुरान में है या हदीस में है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी एक एक करके कयामत की निशानियां बयान की। ये सारा इल्म गैबी तो है। ये कहां से पता चला? अहदीस के जरिए हमें पता चला कि कयामत से पहले दज्जाल आएगा, कयामत से पहले दाब्बतुल अर्द आएगा, कयामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, कयामत से पहले इमाम मेहदी आएंगे, जनाब फला इलाकों में जलजला आएगा। ये सारी बातें कहां से पता चल रही हैं? आज दुनिया मानती है कयामत की निशानियों को, मोटी मोटी किताबें लिख दी गई। सारा इल्म गैबी तो है। नबी पाक ने आने वाली खबरें दी हैं। तो बहुत खूबसूरत शायर ने बात लिखी, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तो आज मैं कुरान और हदीस से एक ऐसा वाकया जो कि होना है, और वो है याजूज माजूज का खुरूज। ये कयामत से पहले होगा। हजरत जुल्करनैन की पहले बात करते हैं। दुनिया में 4 लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत, ठीक है, उसमें 2 थे काफिर और 2 थे ईमान। जो ईमान वाले थे उनमें एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, जिनकी पूरी दुनिया पर हुकूमत रही, और एक हजरत जुल्करनैन। हजरत जुल्करनैन ये अल्लाह के नबी नहीं थे, मगर ये अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े बुजुर्ग। आपने दुनिया का, पूरी दुनिया का ट्रैवल किया। आपकी जिंदगी में जो 3 सफर है वो सारा सूरह कहफ को अगर पढ़ें, इतनी अमेजिंग सूरत है कुरान पाक की। वैसे तो हर सूरत को पढ़ना है, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें, मगर सूरह कहफ में 3 बड़े खूबसूरत वाकयात, और तीनों ही तारीखी वाकयात। एक हजरत जुल्करनैन का वाकया, याजूज माजूज वाला, एक हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत खिज़र की जो मुलाकात हुई। अल्लाहु अकबर, पढ़ने से ताल्लुक रखता है। ऐसा वाकया कि ईमान ताजा कर देता है कि इन दोनों की मुलाकात हुई
اور کیا گفتگو ہوئی اور کیسے کیسے واقعات ہوئے. اور تیسرا واقعہ خود سورہ کہف جس نام پر ہے، یعنی غار والوں کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ. ایک سورت کے اندر اتنے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، انفارچونیٹلی ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کے کلام میں کیا کیا موجود ہے. میں یہ واقعہ لے کر جو آیا ہوں اس کی وجہ بھی بیان کروں گا کہ میں کیوں آپ کو قرآن کا ایک واقعہ بھی آج سنانا چاہتا ہوں. بہرحال سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے. اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے ٹریول کیے. حضرت ذوالقرنین ایسٹ بھی گئے، آپ ویسٹ بھی گئے، اب اس کے بعد آپ نے نارتھ کا سفر کیا، شمال کا. اب یہ بڑا امیزنگ واقعہ ہے اور ایک قرآنی واقعہ ہے. اب جب شمال میں گئے وہاں بھی آپ کو ایک قوم ملی اور اس قوم کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کی زبان کوئی اور تھی. بہرحال انہوں نے اشاروں میں آپ کو بتایا کہ حضور ایک قوم ہے اور جس کے بڑے ظلم ہیں ہم پر، اور اس قوم کو جو ہے وہ ہمیں بچائیے اس قوم سے. تو آپ نے جب اس قوم کے بارے میں معلوم کیا تو پتا چلا وہ قوم جب آتی ہے تو سب جانور فصلیں سب کھا جاتی ہے، اور وہ تھے یاجوج ماجوج. تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر میری ہیلپ یہ کرو کہ میرے ساتھ مل کر ایک دیوار بناؤ. اب ایک ایسی ہسٹوریکل وال بنائی گئی ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے وال. یہ دیوار بھی ہے اور یاجوج ماجوج بھی اس وقت اس دنیا میں ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کہاں ہے، اللہ نے ہماری نظروں سے کیسے چھپایا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. بہرحال حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی اور اس دیوار کے بارے میں تفسیر قرآن میں لکھا کہ اس میں لوہا بھی ڈالا گیا، لکڑی بھی ڈالی گئی، اور جناب آگ جلا کر اس کو اتنا کانکریٹ کر دیا گیا اور وہ بہت اونچی بلند کی گئی پہاڑوں کے درمیان. اس کو سد سکندری کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وال آف حضرت ذوالقرنین. اچھا اب یہ وال تو بلند کر دی گئی. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ روزانہ جو یاجوج ماجوج ہیں اس دیوار کو توڑ رہے ہیں، اور وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، اور ان میں کا ایک شخص کہتا ہے کہ اب باقی کل توڑیں گے. جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پوری بھی ہو جاتی ہے اور پہلے کی سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کا خروج ہونا ہے، ان کو باہر آنا ہے، تو پھر اس دیوار کو توڑنے والا شخص آخر میں کہے گا کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے. اب اس کے لفظ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو اتنی ہی ہوگی جتنی وہ توڑ کر گئے ہوں گے، اور اب وہ باقی توڑ ڈالیں گے اور اس کے بعد وہ جو قوم ہے وہ باہر آ جائے گی. اب وہ کس سینیریو میں آئے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں میں ایک مدنی پھول دینا چاہتا ہوں. علماء نے اس بات سے یہ مسئلہ ہمارے لیے بیان کیا کہ لفظ انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو، اگر یہ ہم اپنی باتوں میں شامل رکھیں، اپنی نیتوں میں شامل رکھیں تو کام پورے ہو جائیں گے. میں کل آ رہا ہوں، میں ابھی پہنچ جاؤں گا، رات پہنچ جاؤں گا، کل آ جاؤں گا، ساتھ انشاءاللہ تو کہیں. میں کیسے پہنچوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا؟ میں کیسے کر لوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے؟ میں کچھ بھی نہیں، جو ہے وہ میرے رب کی ذات ہے. اللہ نے چاہا تو میں پہنچوں گا، اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، اللہ نے چاہا تو میں کامیاب ہوں گا. اللہ کی رضا کو ساتھ رکھو. میں نے کر لیا، میں کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا. زندگی میں آپ کے ساتھ بھی ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا کہ ہم نے بہت سارے پلان کر کے رکھے تھے کہ میں ادھر جاؤں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، پھر یہ میٹنگ، پھر یہ فلائٹ. کیا شاندار پلان ہوتا ہے، مگر بیچ میں ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سارا پلان جو ہے نا وہ چوپٹ ہو کر رہ جاتا ہے. تو پتا کیا چلا، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک شاندار قول ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. مجھے پتا چل گیا کہ میں ارادہ کروں اور ہے وہ کس طرح ڈیمولش ہو جاتا ہے سارا پلان. تو یہ اللہ جب چاہے جو چاہے وہی ہوتا ہے. بہرحال اب ذرا سینیریو سمجھیے گا. یہ ساری باتیں میں آپ کو بہت ساری احادیث سے گویا ایکسٹریکٹ کر کے بتا رہا ہوں، نکال کر اس کا عطر دے رہا ہوں. ہوگا کیا، قیامت جب قریب آئے گی پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا. امام مہدی کعبہ مشرفہ میں لوگ طواف کر رہے ہوں گے اور دوران طواف یہ غیب سے ندا آئے گی، امام مہدی بھی طواف کر رہے ہوں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، سارے لوگ ان سے بیعت کریں. پوری دنیا کے ابدال جو ہوں گے، اولیاء کرام اس وقت طواف میں مشغول ہوں گے، وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. اور اب امام مہدی جو ہے وہ مسلمانوں کو گویا لیڈ کریں گے. لیکن اس کے بعد دجال آئے اور اس دجال نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہوگی. اس دجال نے بہت پرابلم کریٹ کیا ہوا ہوگا، طویل داستان ہے، لیکن مسلمان بہت تکلیف میں ہوں گے دجال کی وجہ سے. امام مہدی مسلمانوں کو لے کر شام میں چلے جائیں گے
اور سبحان اللہ ذرا سوچئیے گا حدیث میں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ نبی پاک نے گویا اس طرح قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک ایک نشانی بیان کرنا شروع کروں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ویڈیو چل رہی ہے کہ کیسے قیامت طاری ہوگی. نبی پاک نے اتنا ڈیٹیل بیان کیا. جو لوگ سیریا گئے ہیں یا نہیں گئے تو انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے گا. دمشق کی جامع مسجد دمشق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، لوگ صفے بنا کر بیٹھے ہوں گے، مسجد ہوگی جامع مسجد دمشق، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. میں اس مسجد میں بھی گیا اور اس مسجد کا وہ مینارہ کلوز کر دیا گیا، جنگلہ لگا کر بند ہے. اب صرف وہ مینارہ اسی دن کھلے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آسمان سے اس مینارے پر نزول فرمائیں گے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ اس مینارے پر آئیں گے، احادیث کا مضمون ہے، اور پھر آئیں گے تو امام مہدی عرض کریں گے حضور آپ فجر پڑھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اب امتی بن کر آئیں گے تو اب امام مہدی ہی کو آگے کریں گے، امام مہدی جماعت کروائیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کے اندر ایک سکون کیوں سمجھے کہ بات برپا ہوگی. مگر اب فوراً اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا. یہ کیسا وقت ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں. آپ کوہ طور پر چلے جائیں گے اور یاجوج ماجوج اس دنیا میں وہ تباہی مچائیں گے کہ وہ انسان، کیڑے مکوڑے، تمام چیزوں کو ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے. یہاں تک لکھا گیا کہ ایک بہت بڑا دریا ہوگا. یاجوج ماجوج کی ایک قوم بحر تبریہ اس کو کہا جاتا ہے، اس سمندر کے اس کنارے سے جب گزریں گے اور جب دوسری جماعت گزرے گی تو ان کو لگے گا یہاں پانی ہی نہیں تھا، وہ سارا پانی پی جائیں گے. جب پوری دنیا کے لوگوں کو وہ مار دیں گے، صرف مسلمان کوہ طور پر ہوں گے، تو اب ان ظالموں کے دماغ میں یہ آئے گا کہ زمین والوں کو تو مار دیا، اب چلو آسمان والوں کا قتل کریں. اب وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اللہ کی طرف سے. اب آپ غور کریں کہ وہ کہتے ہیں حکمت الہی، ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. ان کے تیر جو آسمان سے واپس آئیں گے نا وہ خون والے ہوں گے، یعنی وہ فیل کریں گے کہ معاذ اللہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا. اور اب جب ان کا ظلم زوروں پر ہوگا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور اب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی گردنوں میں ایک ایسے کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ، ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ بھی سوال ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ انسانوں سے 9 ٹائم زیادہ ہوں گے. یعنی 10 اگر حصے کیے جائیں اس دنیا کے تو ایک حصہ انسان ہوں گے، 9 ٹائمز وہ ہوں گے. تو اب اتنی بڑی تعداد میں وہ ہوں گے کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے اور وہ سارے کے سارے مر جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو اس زمین پر کوئی جگہ ہی نہ ہوگی، اتنی لاشیں پڑی ہوں گی اور ان کی بدبو ہوگی. آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک کچھ پرندوں کو بھیجے گا، جو پرندے ان یاجوج ماجوج کو اٹھا کر جدھر رب چاہے گا ادھر چلے جائے. پھر بہت زبردست بارش ہوگی، زمین فصلیں اگائے گی، گویا زمین کی کلیننگ ہوگی، اور پھر اسلام کا دور دورہ ہوگا. میرے بیچ اسلامی بھائیوں یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں. قیامت کی نشانیوں پر جو آپ حدیثیں پڑھیں گے، اور میں نے آپ کو جو سورہ کہف کی بات کی ہے وہاں جائیں تو وہاں ڈیٹیل سے یہ واقعات موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کیا خوب ارشاد فرمایا. بس اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اب یہاں اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ میں پہلے میسج دے دوں پھر میں قرآن سے کچھ علاج بھی بیان کروں گا. جو میسج ہے کہ ظالم جو ہوتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ برا. یہ لوگ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا کتابوں میں کہ یہ جہنم کا عذاب بھی پائیں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی تھی مگر یہ اسلام نہیں لائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظالم کا جو انجام ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دردناک ہوتا ہے. ہم اس آقا کے امتی ہیں کہ جو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، بدلہ لینے والے نہیں، فارگیو کرنے والے. ہم کلام بھی تو پڑھتے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. آقا جانی دشمن کو معاف کر دیتے اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنیاں سٹارٹ کرتے ہیں. فلاں کو تو نہیں چھوڑوں، فلاں سے تو بدلہ لوں گا، اس کو تو میں بتاؤں گا میں کون ہوں. نہیں میرے پیچھے اسلام، آپ نے درگزر کرنا ہے، آپ نے دشمنی نہیں پانی، معافی دینی ہے
اور ظلم کبھی نہ کرے. یاد رکھیے زندگی ایسی گزارو کہ کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو. میں آپ کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، نبی پاک فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی. اب یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ میں اپنے رشتے دار کو تکلیف نہ دوں، باقی اپنے ملازم کو جتنی چاہے تکلیف دوں، اپنی ماں کو تکلیف نہ دوں، اپنی بیوی کو چاہے جتنی تکلیف دے دوں، اپنے گھر والوں کو تکلیف نہ دوں، سسرال والوں کا بے شک بیڑا غرق کر دوں. تمام مسلمانوں کے لیے فرمایا من آذا مسلمن مطلقاً، تمام مسلمانوں میں سے کسی کو تکلیف نہیں دینی. کیوں؟ کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی. اور آگے سنو ومن آذانی فقط آذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے اس نے گویا اللہ کو تکلیف دی. یہ بات کدھر تک جاتی ہے؟ کوئی غریب ہمارا ملازم، کوئی غریب ہمارا یوں سمجھیے ملاقات کرنے والا، بعض اوقات روڈ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، لوگ انہیں گھانسی نہیں ڈالتے اور جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو چھوٹا آدمی ہے کیا کرے گا. نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے. یاد رکھیے گا اگر کسی پر ظلم کیا نا اور اس کے دل سے ہائی نکل گئی، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. اس غریب میں بڑا پاور ہے، جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو بڑے بڑے تخت تاراج ہو جاتے ہیں، چلتی زندگی برباد ہو جاتی ہے. سورہ فاتحہ کے فضائل، احادیث میں سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے، ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں. نمبر 1 بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا. جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں. پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا. ارشاد فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی. نمبر 2 مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں. نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. نمبر 3 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی. نمبر 4 حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے. اس میں اللہ نے مومنوں سے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ یہ آیت ہمارے بچے کو یاد ہے. الحمدللہ یہاں بھی تقریباً جتنے عاشقان رسول بیٹھے ہیں سب کو یاد ہوگی. کیا شاندار میسج ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ایک آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اللہ نے مومنوں سے کیا فرمایا؟ اے مومنوں دیکھو اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر. قرآن میں بہت سارے احکام ہیں جس میں ہمیں حکم دیا گیا نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا. 32 ٹائمز نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے. بہت سارے احکام ہیں قرآن پاک میں، مگر کوئی بھی قرآن کا ایسا آرڈر نہیں ہے جس پہ رب نے یہ فرمایا ہو کہ میں بھی کرتا ہوں. اے میرے بندو فرشتے بھی کرتے ہیں تم بھی کر لو. اونلی دیر از درود پاک. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہے اور درود پاک کا مقام کتنا بڑا ہے.
کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ یہاں علماء نے اس آیت پر بڑی شاندار ڈیبیٹ کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک شرف ملا اور بہت بڑا شرف ملا کہ ان کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس جو کہ فرشتہ نہیں تھا وہ اس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، لیکن سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، مگر میرے آقا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیں کہ ان کو اس سے بھی بڑا شرف عطا کیا گیا کہ صرف فرشتے نہیں، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں اور رب بھی درود نازل فرما رہا ہے۔ ہاں اس کو کیٹیگرائز کرنا ہوگا، یہ سمجھیے گا، اللہ کا درود بھیجنا اور ہے اور فرشتوں کو درود بھیجنا اور ہے۔ اللہ جو درود بھیج رہا ہے وہ کریم ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رسول پاک علیہ السلام پر رحمتیں نازل کر رہا ہے، اور ہم اور فرشتے جو درود بھیجتے ہیں ایکچولی ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ ہم ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ رحمتیں نازل فرما رہا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ پتا چلا کہ حضرت آدم کو جو شرف ملا تھا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ہمارے آقا کو یہ شرف دیا گیا کہ فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں اور رب بھی درود بھیج رہا ہے۔ اچھا ایک اور خوبصورت بات جو عربی گرامر کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں، یہاں ایک لفظ لایا گیا یوسلون، یہ دلالت کیا کرتا ہے، یہ اشارہ کیا کرتا ہے؟ ایسا نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج لیا ہے، اے میرے بندوں اے ایمان والوں تم بھی درود بھیجو، نہیں، فرشتوں نے حضرت آدم کو ایک بار سجدہ کیا تھا، مگر یسلون دلالت کر رہا ہے کہ یہ کنٹینیو ورب ہے، یہ مسلسل عمل ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے لگاتار نبی پاک پر درود نازل فرما رہا ہے، رب درود نازل فرما رہا ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ تو یہ شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس آیت سے پتا چلا کہ ہمیں باقاعدہ ایک آرڈر ملا ہے قرآن سے۔ قرآن نے اللہ نے ڈائریکٹلی ایمان والوں سے فرمایا ہے کہ تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ایک بات ریئلائز کر لیجئے گا کہ نبی پاک کو ہمارے درود کی حاجت نہیں ہے، وہاں تو اربوں خربوں صبح و شام درود پاک بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ ایکچولی ہمیں چانس دیا گیا ہے کہ تم بھی درود پڑھ لو تاکہ تمہاری جھولی بھی بھر دی جائے، تمہارے بگڑے کام بھی سنور جائیں۔ اور کتنی حدیثیں ہیں نبی پاک کی کہ درود پاک کی فضیلت پر پیارے آقا نے بیان فرمایا۔ نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا کہ جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ مجھے سچ بتاؤ قیامت کے دن ہمیں کس کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی؟ قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہوگی جو ہمارے کام آنے والی ہوگی؟ وہاں تو بڑی ڈیفیکلٹیز ہیں، اعمال نامے کھولے جائیں گے، پل صراط سے گزرنا ہوگا، شدید گرمی ہوگی، پانی کی طلب ہوگی، مگر ہر پرابلم کا اگر سولوشن دیکھیں تو ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتا ہے، کیونکہ میرے آقا شافع روز محشر ہیں۔ ٹھیک ہے بڑی گرمی ہوگی، باپ جو ہے وہ کسی کو جواب، ایک دوسرے کو کوئی جواب نہیں دے گا، ایک عجب کا ماحول ہوگا، نفسا نفسی کا دور ہوگا، مگر سنو وہاں کون مہرباں ہوگا کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سولوشن آف ایچ اینڈ ایوری پرابلم آن دی ڈے آف ججمنٹ وہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات ہے کہ جو نبی پاک کے قریب ہو جائے گا، جو آقا جس پر نظر رحمت فرما لیں گے، وہ رب سے اس کی سفارش فرمائیں گے، اس کی شفاعت کروائیں گے اور اسے جنت میں لے جائیں گے۔ تو اب بتاؤ یہ درود پاک کیسا عمل ہو گیا کہ سرور کائنات فرما رہے ہیں کہ تم میں سے قیامت کے دن میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ تو بتاؤ ہمیں فضول باتوں سے بچ کر کتنے درود پڑھنے چاہیے؟ ایک امیجنیشن آپ کو دے دیتا ہوں، ایک تصور دے دیتا ہوں کہ کبھی درود پاک کی تسبیح ہاتھ میں ہونا تو آنکھ بند کرنا اور یہ سوچنا کہ میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں نا اتنا نبی پاک کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ محشر کا دن ہے،
अरबों खरबों लोग हैं, मैं पता नहीं कहाँ होऊंगा, मेरे आका कहाँ होंगे, लेकिन मैं दुरूद पढ़ रहा हूँ और आका के करीब होता जा रहा हूँ। सच बताऊं, जब ये इमेजिनेशन आपको मिल जाएगी ना, फिर दुरूद पढ़ने का बड़ा जी चाहेगा, फिर आप कसरत से दुरूद पढ़ने वाले बन जाएंगे। और अगर दुनिया में दुरूद पढ़ने वाले बन गए ना, आपके दुख, आपके टेंशन, आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। कि शायर कहते हैं, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। तो हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने हैं। तो एक कुरान पाक की आयत मैंने आपके सामने पेश कर दी है, जिसमें अल्लाह ने मोमिनों से कलाम किया है। आइए चलते हैं दूसरी कुरान पाक की उस आयत में, जिसमें अल्लाह ने हमसे, जी हाँ मुझसे और आपसे क्या बात की है, जरा वो सुनते हैं। और उसमें हुक्म क्या है? अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। ईमान वालों, अल्लाह का दूसरा फरमान सुन लो जो अल्लाह ने तुमसे और मुझसे बात की है। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये जरा समझने वाली बात है। सच की अहमियत और सच्चे लोगों की अहमियत कुरान यहां बता रहा है। दोस्त जैसे होने चाहिए, सोहबत और संगत कैसी होनी चाहिए। कुरान क्या कह रहा है? ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच कितना कमाल का काम है, और इस्लाम सच की तालीम देता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक सच्चाई भलाई की तरफ हिदायत देती है और भलाई जन्नत की तरफ ले जाती है। आदमी बराबर सच बोलता रहता है यहां तक कि वो सिद्दीक हो जाता है। और सुनो, आका फरमाते, झूठ बदकारियों की तरफ ले जाता है और बदकारियां जहन्नम में पहुंचाती है। और आदमी कंटिन्यू बराबर झूठ बोलता रहता है यहां तक कि वो अल्लाह के नजदीक कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। गौर कीजिए कि मैं और आप अल्लाह की बारगाह में क्या लिखा जाना पसंद करते हैं, कि मैं रब की बारगाह में सिद्दीक सच्चा लिखा जाऊं या इतना झूठ बोलूं कि अल्लाह की बारगाह में ही कज़्ज़ाब लिख दिया जाए। ये झूठ इतना बुरा अमल है कि हदीस पाक में आता है कि जिस मुसलमान जो बंदा एक झूठ बोलता है ना, उसके मुंह से इतनी बदबू निकलती है कि फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। आज लोग कहते हैं, यार कारोबार में बरकत नहीं है, सेहत में बरकत नहीं है, घर में टेंशनें बड़ी हैं, ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अरे आपने झूठ बोल बोल कर रहमत के फरिश्ते इतने दूर कर दिए हैं, तो किधर से रहमतें नाजिल होंगी। एक तरफ तो हम सच्चे आका के उम्मती, जरा बताइए ना, सबको पता है मेरे आका ने 40 साल की उम्र तक ऐलान नबूवत तो नहीं फरमाया था ना, मक्के के लोगों को अपना किरदार पेश किया था और उसके बाद एक ऐलान किया था कोहे सफा की पहाड़ी पर, ऐ मक्के वाले बताओ मैं कौन हूं। कितना कमाल का सवाल था, मगर रिप्लाई क्या था? आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। जो बुतों की पूजा करने वाले थे, जो अल्लाह को एक नहीं मानते थे, मगर नबी पाक का किरदार देखकर उन्होंने क्या कहा था? आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। अच्छा मजे की बात देखो, नबी पाक ने जब ऐलान नबूवत किया, ये लोग खिलाफ हो गए, जान के प्यासे हो गए, मगर अमानतें फिर भी नबी पाक के पास रखवाते थे। आपको वो याद होगी ना हिजरत की रात, जब नबी पाक कुफ्फारे मक्का के जुल्म सितम से तंग आकर सहाबा को हिजरत का हुक्म दे चुके थे, और जब खुद नबी पाक मक्के जा रहे हैं तो क्या फरमाया था मौला अली से? ए अली, मेरे बिस्तर पर आराम कर लेना, और जो लोगों की अमानतें हमारे पास हैं वो वापस लौटाकर मदीने आना। अल्लाह अकबर, आका की जान के प्यासे भी हैं, मगर ये मानते थे हैं सच्चे, हैं अमानतदार। अरे कुरान कह रहा है, ऐ ईमान वालों, सच्चों के साथ हो जाओ। आज मैं और आप सोचें कि पहले मैं सच्चा हूं कि नहीं, मैं सच बोलता हूं कि नहीं, और फिर मेरे दोस्त, मेरी गैदरिंग्स, मेरा उठना बैठना वो किन के साथ है। खुदारा झूठ को आम न समझे। प्रॉब्लम ये है कि पहले कि लोग कभी कभी झूठ बोलते थे, और अब तो ऐसा लगता है कोई कभी कभी सच बोलता है। जब देखो झूठ ही बोलना है, मजाक में भी झूठ बोलना है, तफरी में भी झूठ बोलना है, खामाखाई भी झूठ बोलना है, क्योंकि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं पता। मेराज की रात नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले गए तो आपने एक शख्स को देखा कि उसको लोहे के एक ये समझिए कि हुक के जरिए उसके गाल चीरे जा रहे हैं। इधर से गाल चीर के पीछे ले जाया गया, फिर दूसरे गाल को चीर के पीछे ले जाया गया। पूछा गया ये कौन है? फरमाया झूठ बोलने वाले। झूठ बोलने वाले को क़यामत पर रखिए अजाब दिया झूठ है। मगर उससे बड़ा झूठ पता क्या है? वो बहतान है।
کہ آپ کسی بندے پر وہ بات لگا رہے ہیں، وہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے کیا ہی نہیں ہے. اب بہتان تو اچھا اور سخت گناہ ہے کہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، فلاں میں نے یہ دیکھا ہے، حالانکہ اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے. حالانکہ اگر کوئی عیب ہے بھی تو آپ کو کس نے کہا بتانے کو؟ مسلمان کے عیب کو چھپانے کا حکم ہے. مگر یہاں تو جناب لوگوں کو موقع چاہیے، کسی طریقے سے کسی کا کوئی عیب پتا چلے، ارے اچھا اس نے یہ کیا، اس کی بیٹی نے، اس کے بیٹے نے یہ کیا، فوراً میسج چلاتے ہیں، فوراً کال کرتے ہیں، پتا چلا اس نے یہ کیا ہے. اللہ کے بندو ایک بات یاد رکھنا، اگر تم کسی کا عیب کھولو گے نا تو ایک دن آئے گا تمہارے عیب بھی کھول دیے جائیں گے، اور ہمارے عیب بھی بہت زیادہ ہے. میرا رب جو جانتا ہے اگر وہ سب کو پتا چل جائے تو میرا بنے گا کیا؟ اور ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ دنیا میں بھی ہمارے عیب چھپائے رکھے اور آخرت میں بھی ہمارے عیب چھپائے رکھے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، جھوٹ سے بھی بچے اور بہتان سے تو بالکل دور رہے. آپ کو کوئی کہتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا، ہمیں غیبت نہیں سننی ہے. ہم کسی مسلمان کی برائی کیوں سنتے ہیں؟ اور سنی سنائی بات کو آگے بڑھانے والا احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے. فوراً کوئی خبر آئی، کوئی اخبار کا تراشا آیا، کوئی SMS آیا اور جناب فوراً بات آگے بڑھا دی کہ جناب یہ ہو گیا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، ہمیں قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا یہ ایک اور درس بھی مل رہا ہے، اور وہ درس کیا ہے کہ ہماری صحبت کیا ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پہلے حدیث سن لیں. نبی پاک نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. اب چیک کر لیں کہ ہمارے دوست کون ہیں. ایک اور بڑا پیارا قول ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ذرا غور کریں، ایسا کوئی دوست ہے جس کو دیکھ کر ہمیں خدا یاد آتا ہے؟ ہمارے تو کئی دوست ایسے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، کوئی نہ کوئی بری چیز ہی یاد آ رہی ہوتی ہے. اچھا ہم ذرا نمازی بن جائے تو مذاق اڑا لیتے ہیں، کیا ہو گیا خیریت تو جمعہ پڑھتے تو ٹھیک ہے، یہ کیا 5 وقت ٹوپی اوپی لگا لی ہے. ایسے دوست ہیں کہ جو نیکی کی طرف جائے تو ہمیں روک رہے، وہ دوست ٹھیک نہیں ہے. ہمیں تو دوست وہ چاہیے جو ہمیں نیکی کی طرف لے جائے. ینگسٹر بیٹھے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، اب کسی بھی کبھی موقع ملے نا، کسی جو نشہ کرنے والا ہو، شرابی ہو، جواری ہو، بیچارہ ہیروئنچی بن گیا ہو، یا ڈکیتی ڈالنے والا، چوری کرنے، بڑے بڑے جتنے جرائم کرنے والے لوگ ہیں، اگر کبھی کسی کا انٹرویو کرنے کا موقع ملے یا ڈیپلی آپ اس کو اینالائز کریں نا تو یہ ساری عادتیں کہاں سے ملی اس کو؟ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ دوستوں سے ملتی ہیں. کبھی بھی گھر والے نشے کی عادت نہیں ڈالتے، کسی کے ماں باپ پلان نہیں کرتے چلو بیٹا تم کو چوری سکھاتے ہیں. یہ ساری بری عادتیں، جتنی بری عادتیں ہیں، یہ کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ صحبت سے ملتی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو ینگسٹر کہتے ہیں نہیں جناب میں شراب نہیں پیتا، دوست پیتے میں تو کمپنی دے رہا ہوتا ہوں، میں تھوڑی پیتا ہوں، میں جوا نہیں کھیلتا. جناب وہ دوست کھیل رہے ہوتے ہیں، میں صرف بیٹھا ہوتا ہوں، میں کہاں نشہ کرتا ہوں، میں تو صرف انہیں کمپنی دیتا ہوں. یہ بہت بری عادت ہے. آپ ان کو کمپنی دے رہے جن پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے. یہی چنگاری ہے کہ تمہارے کپڑوں کو اور تمہاری باطن کو جلا کر رکھ دے گی. اگر ایک کمپنی لینی ہے تو ان کی کمپنی لو جن پر رحمتیں برس رہی ہیں، جن پر اللہ راضی ہوا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مگر ہم جھوٹوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم بے حیائی کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور ہم کہتے نہیں جناب میں نہیں جاتا. خدا را کے دل سے خیال نکال دو کہ میں کچھ نہیں کرتا، میں صرف بیٹھا ہوں. مجھے ایک بات بتائی نا، کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے، آپ کا گھر 3rd فلور پر ہو، پہلے فلور پر آگ لگے گی تو آپ یہ کہیں گے یار 1st فلور پر آگ لگی ہے میں اوپر رہوں، آگ تو نیچے ہے. پوری بلڈنگ ایویکویٹ ہوتی ہے، پورا علاقہ خالی کروایا جاتا ہے کہ یہ آگ پوری بلڈنگ کو جلا سکتی ہے. تو جب آگ سے بچتے ہو اور آگ قریب آ جائے تو بھاگ جاتے ہو، تو جہنم کی آگ جہاں بھڑک رہی ہے وہاں کیوں نہیں جاتے ہو؟ ان دوستوں کے ساتھ کیوں رہتے ہو؟ میں آپ کو آپ کے رب کا کلام سنانے آیا ہوں. میں آج آپ سے وہ بات کرنے آیا ہوں جو آپ کے رب نے آپ سے بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو 2 باتیں اس آیت سے سیکھنے کو ملی کہ سچ بولنا ہے، سچا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اور دوستی اچھوں سے رکھنی ہے. پنجابی شعر سنا دیتا ہوں، کیا شاندار مثال دی ہے ہمارے بزرگوں نے. فرمایا بھلے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان تاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے،
हुल्लेहान हजारा। कहते हैं अच्छे बंदे की सोबत ऐसी है जैसे परफ्यूम की, इत्र की दुकान। जब इत्र की दुकान पे जाते हैं, परफ्यूम शॉप पे जाते हैं, तो क्या होता है, पैसे खर्च करें ना करें, कुछ ना कुछ खुशबू फ्री में आ रही होती है, बल्कि थोड़ा बहुत तो वो सैंपल भी लगा देता है, घर आकर भी खुशबू आ रही होती है। कितनी प्यारी शॉप पे गया था, फ्री में खुशबू मिल गई। ये है अच्छे बंदे की सोबत। और बुरे बंदे की सोबत यारों, जिन्हें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुछ कुछ पहिए, चिंगा पैन हजारा। कहते हैं बुरे बंदे की सोबत ऐसी है जैसे लोहार की दुकान। जब भी लोहार की दुकान पे जाए ना, जब वेल्डिंग का काम हो, ये चिंगारियां उड़ रही होती हैं। कहते जितने भी कपड़े बचा लें, कभी न कभी कोई चिंगारी तुम्हारे कपड़े में सुराख कर देती है। बंदा घर आता है, कहता है यार ये सुराख कैसे हुआ? हाँ, वहां गया था जब वेल्डिंग हो रही थी, जहां चिंगारियां उड़ रही थी, मेरे कपड़ों पर इसने सुराख कर दिया। ऐसा ही बुरी सोबत है कि तुम उनके करीब बैठोगे, वो तुम्हारे अमल की चादर में सुराख कर देगी। अब कुछ एक और काम ऐसा करता है, हमें बगैर बताए, हमें पता भी नहीं चलता, और हमारी वो नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। अब वो कुरान देखो हमें समझा रहा है। कुरान कहता है ऐ ईमान वालों, सुनो, फिर अल्लाह ईमान वालों से बात फरमा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा। ऐ ईमान वालों, अपने सदके बातिल न करो, एहसान रखकर और ईजा देकर। और क्या शानदार एग्जाम्पल के जरिए आगे कुरान समझा रहा है। कल्लज़ी युनफ़िकू मालहू रिआअ अन्नासी वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। उसकी तरह, किसकी तरह? जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे और अल्लाह और क़यामत पर ईमान न लाए। फमसलुहु कमसली सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा। मिसाल कैसी थी उसकी? कहावत ऐसी है जैसे चट्टान, उस पर मट्टी हो, उस पर जोर का पानी पड़ा, जिससे तेरा पत्थर कर छोड़ा। मिट्टी तो चली गई पानी बरसने से, वो चिकनाहट खत्म हो गई, वो मिट्टी खत्म हो गई और पत्थर फिर साफ हो गया। सुभान अल्लाह। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। फरमाया कि अल्लाह करीम जो है काफिरों को हिदायत नहीं देता। अब जरा समझिएगा, कुरान की ये आयत समझा रही है, यकीनन सदका दे, यकीनन खैरात करे, एहसान न करे, लोगों पर एहसान न जताए, उन्हें तकलीफ न दे, दिखलावा न करें। और मिसाल क्या दी कि एक चट्टान पर गुबार है, मट्टी है, हम समझ रहे माशाअल्लाह बड़ी जबरदस्त जमीन है, सरखेज है, पौधा लग जाएगा, और बारिश आई तो वो सारा गुबार चला गया, नीचे से चट्टान निकल आई। फरमाया इसके रियाकार के, दिखलावे करने वाले के, सदका देकर एहसान जताने वाले की नेकियां ऐसे हैं कि जब अल्लाह करीम हिसाब फरमाएगा तो वो सारी नेकियां बातिल कर